مان لیتے ہیں اور ان غلط فہمیوں کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، کمزوری میں، بیماری میں، غریبی میں، لعنتوں میں، اور ہم یہ سوچتے ہیں کہ یہ خدا کی طرف سے ہمارے اوپر طاری کی گئی ہے، تو ہم سوچتے ہیں کہ خدا ان کا فضل میرے لیے کافی ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ خدا کا فضل آپ کو قوت دینے کے لیے ہے، بحال کرنے کے لیے ہے، آزاد کرنے کے لیے، نہ کہ بیمار کرنے کے لیے۔ آج بڑا ہی اہم، خوبصورت اور بڑا ہی بابرکت پیغام آپ لوگوں کے لیے ہے۔ کئی دفعہ ہم بیماری میں سے جب گزرتے ہیں، آزمائشوں میں سے گزرتے ہیں، تو ابلیس ہمیں کئی ایسے دھوکے کا شکار کرتا ہے کہ ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ بیماری خدا کی طرف سے ہے، اور ہم اس بیماری کو خدا کے فضل کے ساتھ تشبیہ دیتے ہیں۔ کئی دفعہ ایسا ہمیں لگتا ہے، اور ایسے خادموں کی وہ تفاسیر جو کلام سے ہٹ کر ہوتی ہیں ہمیں آزاد ہونے ہی نہیں دیتی۔ ایسے لمحات ہوتے ہیں کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہماری یہ آزمائش جو ہے، ہماری یہ بیماری جو ہے، ہماری مشکلات جو ہے، یہ خدا کی طرف سے ہے، یا شاید خدا نے ہمیں کوئی سبق سکھانے کے لیے دی ہے۔ اور ان بیماریوں کی وجہ سے، ان کمزوریوں کی وجہ سے، ان حالات کی وجہ سے میرے عزیزو، کئی دفعہ ہم غلط تعلیمات کا شکار ہوتے ہوئے عدم معرفت سے ہلاک ہو جاتے ہیں۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے، میں نے بہت سارے ایسے لوگوں کو دیکھا جو آپ کی بیماری کو خدا کی دین سمجھ کر آپ کو تسلی دے دیتے ہیں اور کہتے ہیں خداوند کا شکر کیا کرے۔ میرے عزیزو، ایک چیز یاد رکھیں، خداوند یسوع مسیح نے ہمیں اپنے دکھوں کی وجہ سے، اپنی بیماریوں کی وجہ سے، اپنے اوپر تمام تر دکھ سہنے کی وجہ سے، ہماری تمام بیماریاں اپنے اوپر لینے کی وجہ سے، صلیب کے اوپر جان دینے کی وجہ سے ہمیں تمام بیماریوں سے آزاد کیا ہے۔ ہاللیلویہ! ہمیں فتح سے بڑھ کر غلبہ عطا کیا ہے، کیونکہ وہ بیمار نہیں تھا، نہ ہی اس نے کوئی ایسا غلط کام کیا تھا، نہ ہی اس کے بدن میں کوئی کمزوری تھی، تو بھی اس نے ہماری خاطر تمام دکھوں کو اپنے اوپر لے لیا۔ ہاللیلویہ! خدا کا بندہ پالوس جو ہے بڑی خوبصورت بات کرتا ہے۔ اگر آپ دوسرا کرنتھس کی کلیسیا کا دوسرا عام خط جو ہے اس کو پڑھیں، اس کا 12واں باب اور اس کی 7ویں آیت کا مطالعہ کیجیے، ذرا غور سے سنیے خدا کا بندہ پالوس کیا کہتا ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ اور مکاشفوں کی زیادتی کے باعث میرے پھول جانے کے اندیشے سے میرے جسم میں کانٹا چبھویا گیا، یعنی شیطان کا قاصد، تاکہ میرے مکے مارے اور میں پھول نہ جاؤں۔ اس کے بارے میں نے 3 بار خداوند سے التماس کیا کہ یہ مجھ سے دور ہو جائے، مگر اس نے مجھ سے کہا میرا فضل تیرے لیے کافی ہے، کیونکہ میری قدرت کمزوری میں پوری ہوتی ہے۔ بس میں بڑی خوشی سے اپنی کمزوری پر فخر کروں گا تاکہ مسیح کی قدرت مجھ پر چھائی رہے۔ ہاللیلویہ! مسیح کی قدرت مجھ پر چھائی رہے، اس لیے میں مسیح کی خاطر کمزوری میں، بے عزتی میں، احتیاج میں، ستائے جانے میں، تنگی میں خوش ہوں، کیونکہ جب میں کمزور ہوتا ہوں اسی وقت زوراور ہوتا ہوں۔ ہاللیلویہ! جب میں کمزور ہوتا ہوں اسی وقت زوراور ہوتا ہوں۔ میرے عزیزو، خدا کا بندہ کہتا ہے مکاشفوں کی زیادتی جو ہے اس کے باعث میرے جسم کے اندر ایک کانٹا چبھویا جاتا ہے، یعنی شیطان کا قاصد، the angel from the devil, the angel from Satan، کوئی ڈیمن میرے مکھے مارے اور میں پھول نہ جاؤں۔
اور اس بارے میں وہ خداوند سے التماس کرتا ہے، اور وہاں لکھا ہے کہ 3 بار خداوند سے التماس کیا یہ مجھ سے دور ہو جائے، مگر اس نے مجھ سے کہا کہ میرا فضل تیرے لیے کافی ہے، کیونکہ میری قدرت کمزوری میں پوری ہوتی ہے۔ میرے عزیزو، کیا آپ نے کبھی سوچا کہ آپ کی بیماری جو ہے، آپ کی کمزوری جو ہے، کیا یہ وہ تو نہیں جیسے پالوس کے کانٹا چبھویا جاتا ہے؟ کیا یہ وہ تو نہیں جس سے کوئی آپ سوچتے ہیں کہ خدا آپ کو کوئی سبق سکھا رہا ہے؟ میرے چیزوں، سچائی جو ہے آپ کو آزاد کرتی ہے۔ سچائی سے واقف ہوں گے تو سچائی آپ کو کیا کرے گی؟ آزاد کرے گی۔ اب سچائی ملنی کہاں سے ہے؟ سچائی کہاں سے ملنی ہے؟ کلام کو صحیح انداز میں پڑھنے سے آپ کو سچائی کا پتہ چلتا ہے کہ یار سچائی ہے کیا۔ اب دیکھیں، کئی غلط فہمیاں ہم پال لیتے ہیں اور ان غلط فہمیوں کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، کمزوری میں، بیماری میں، غریبی میں، لعنتوں میں، اور ہم یہ سوچتے ہیں کہ یہ خدا کی طرف سے ہمارے اوپر طاری کی گئی ہے، تو ہم سوچتے ہیں کہ خداوند کا فضل میرے لیے کافی ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ خدا کا فضل آپ کو قوت دینے کے لیے ہے، بحال کرنے کے لیے ہے، آزاد کرنے کے لیے، نہ کہ بیمار کرنے کے لیے۔ یاد رکھیں کہ ابلیس کی طرف سے جو ابلیس کی ناپاک قوتیں بھیجی جاتی ہیں، وہ آپ کو کوئی زور نہیں دے رہی ہوتی، وہ تو آپ کو بیمار کرنے کے لیے بھیجی جاتی ہے، وہ تو آپ کو کمزور کرنے کے لیے بھیجی جاتی ہیں۔ سو ہم اس جھوٹ کو ختم کرتے ہیں میرے عزیزو۔ خدا بیماری کو اپنی تمجید کے لیے، اپنے جلال کے لیے استعمال نہیں کرتا۔ اگر خدا کا جلال بیماری میں ہی ہے تو پھر تو سارے ایماندار بیمار ہی ہو جائیں تو زیادہ بہتر ہے، تاکہ ہم یسوع کو جلال دیں۔ میرے عزیزو، خدا کے کلام میں اگر آپ دیکھیں، پہلا پطرس 2 باب اس کی 4 آیت میں لکھا ہے، وہ آپ ہمارے گناہوں کو اپنے بدن پر لیے ہوئے صلیب پر چڑھ گیا تاکہ ہم گناہوں کے اعتبار سے مر کر راست بازی کے اعتبار سے جئیں، اور اسی کے مار کھانے سے تم نے شفا پائی ہے۔ ہاللیلویا! اسی کے مار کھانے سے تم نے شفا پائی ہے۔ یسوع نے ہماری ساری بیماریاں صلیب پر اٹھا لی ہیں اور ہمیں ایک صحت مند جسم عطا کیا ہے۔ ہاللیلویا! خدا یسوع مسیح میں کوئی بیماری نہیں تھی، اس کے تمام شاگرد ان میں کوئی بیماری نہیں تھی، وہ بیماریوں سے پاک تھے کیونکہ یسوع پر ایمان رکھتے تھے اور وہ صحت مند تھے۔ میرے عزیزو، خداوند آپ کو بے بس نہیں چھوڑتا، خداوند آپ کو شفا دینا چاہتا ہے، وہ آپ کو آزاد کرنا چاہتا ہے، وہ آپ کو دعوت دیتا ہے کہ آپ آزادی میں قدم رکھیں، وہ آپ کو سچائی دکھانا چاہتا ہے۔ میرے عزیزو، وہ آپ کو درد میں نہیں رکھنا چاہتا، وہ آپ کو دکھ میں نہیں رکھنا چاہتا۔ خدا کا فضل آپ کو فتح بخشتا ہے۔ ہاللیلویا! خدا کا فضل آپ کو کیا بخشتا ہے؟ خدا کا بندہ پالوس کہتا ہے کہ اس کا فضل میرے لیے کافی ہے، یعنی اس کا فضل مجھے فتح بخشتا ہے، فتح بخشتا ہے۔ نمبر 1 ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اکثر اپنی غلط فہمی کی وجہ سے بیمار رہنا پسند کرتے ہیں۔ کبھی آپ دیکھیں جو برسوں سے قیدی ہوں اور انہیں سنگلوں سے باندھا گیا ہو، اور کبھی ان کے سنگل توڑ بھی دیے جائیں تو بھی وہ اپنے جسم کو ایسا ہی محسوس کرتے ہیں جیسے ان کے بدن پر سنگل ہے۔ آزادی جو ہے یہ ایک بہت بڑا گفٹ ہے، یہ ایک بخشش ہے، یہ ایک انعام ہے، یہ خدا کی طرف سے ہے۔ اور جو کانٹے ہیں یہ گناہ کی علامت ہے، یہ دشمنوں کی علامت ہے۔ اگر آپ گنتی کی کتاب میں دیکھیں، گنتی 33واں باب اور اس کی 55 آیت کے اندر خدا بنی اسرائیل قوم کو کیا کہتا ہے؟ اور وہ کہتا ہے، لیکن اگر تم اس ملک کے باشندوں کو اپنے آگے سے دور نہ کرو تو جن کو تم باقی رہنے دو گے وہ تمہاری آنکھوں میں خار اور تمہارے پہلو میں کانٹے ہوں گے، اور اس ملک میں جہاں تم بسو گے تم کو دکھ کریں گے۔ جب ہم اپنے جسم کے اندر، اپنی روح کے اندر، اپنی جانوں کے اندر کانٹوں کو رکھتے ہیں تو وہ ہمیشہ ہمیں دکھ کرتے رہتے ہیں، وہ ہمیں پریشان کرتے رہتے ہیں، وہ ہمارے پہلوؤں کے اندر کانٹوں کی مانند رہتے ہیں۔ اور جب ہم ان دشمنوں کو غور سے دیکھتے ہی نہیں ہیں جو بیماریوں کو پیدا کر رہے ہیں، تب ہم ان کو خدا کا فضل سمجھ کر
ہم کہتے ہیں ہماری قسمت ہی میں یہ لکھا ہے، ہم ایسے ہی ہیں، آباء و اجداد سے ایسے ہیں. لیکن میرے عزیزو، اگر یسوع ہے، اگر خدا کا کلام ہے، اگر خدا ہے، اگر روح القدس ہمارا مددگار ہے، تو پھر غلبہ کیوں نہیں مل رہا؟ پھر غالب کیوں نہیں آ رہے؟ پھر کون سی چیز ہمیں غالب آنے سے روک سکتی ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کانٹے ہمارے جسم کے اندر موجود ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان تمام چیزوں کو جن کا خدا نے ہم کو حکم دیا ہے، ان کو ہم اپنے بدنوں کے اندر سے ریموو نہیں کر رہے. خدا بار بار آپ کو کہہ رہا ہے. میرے عزیزوں، کانٹوں کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ دشمن ہیں جو ہمارے اندر موجود ہیں. نافرمانی ہو سکتی ہے، جھوٹ ہو سکتا ہے، فریب ہو سکتا ہے، اور بدیاں ہیں، بے شمار بدیاں ہیں جن کو ہم اپنے گلے سے لگائے رہتے ہیں. ہم اپنے بدنوں کو پاک نہیں کرتے ہیں. ہم ان کانٹوں کے ساتھ زندگی گزارنا پسند کرتے ہیں، ان خار کے ساتھ جو ہمیں دکھ کرتے ہیں، پریشان کرتے ہیں. حزقیل کی کتاب اگر آپ دیکھیں 28واں باب اس کی 24ویں آیت میں لکھا ہے، تب بنی اسرائیل کے لیے ان کے چاروں طرف کے سب لوگوں میں سے جو ان کو حقیر جانتے تھے کوئی چبھنے والا کانٹا یا دکھ دینے والا خار نہ رہے گا، اور وہ جانیں گے کہ خدا میں ہی ہوں. ہاللویا. میرے عزیزو، جب ہم خدا کو جانتے ہیں تو پھر ہماری زندگیوں میں کانٹے نہیں رہتے. جب ہم خدا کو جانتے ہیں، آپ کو پتا ہے خدا کتنی بڑی قوت ہے. آپ کو پتا ہے کہ خدا آپ کے لیے صرف بھلائی کے منصوبے بناتا ہے. آپ کو پتا ہے کہ خدا صرف آپ کے لیے آزادی، بحالی اور شفا کا منصوبہ رکھتا ہے. خدا کے پاس آپ کو سزا دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. آپ سزا کے حقدار نہیں ہیں. آپ بحالی کے حقدار ہیں، شفا کے حقدار ہیں، آپ آزادی کے حقدار ہیں. صرف ہمیں یہ جاننا ہے کہ جن کانٹوں کے ساتھ ہم زندگی گزار رہے ہیں وہ کانٹے در حقیقت ہمارے دوست نہیں ہیں. خدا کا فضل جو ہے اس کی اگر آپ تشریح کریں تو خدا کا فضل جو ہے وہ یسوع کی صورت میں ہمیں نظر آتا ہے. خدا کا فضل صلیب کے اوپر یسوع کی محبت ہے. خدا کا فضل ہمیں ایک چیز سکھاتا ہے کہ اس کے مار کھانے سے ہم نے شفا پائی ہے. خدا کا فضل یہ ہے کہ جو کچھ مانگو گے دیا جائے گا. خدا کا فضل یہ ہے کہ جو کچھ تم زمین پر میرے نام سے آسمان پر باندھو گے وہ بند جائے گی، جو کھولو گے وہ کھل جائے گی. یہ ہے خدا کا فضل. ہم کون سے فضل کی تشریح کرتے ہیں؟ ہم کس فضل کے پیچھے چل رہے ہیں؟ کیا خدا چاہتا ہے کہ آپ کمزور رہیں؟ کیا خدا چاہتا ہے کہ آپ بیمار رہیں؟ کیا خدا یہ چاہتا ہے کہ ہم غریب رہیں؟ کیا خدا یہ چاہتا ہے کہ ہم بدرو گرفتار رہیں؟ خدا کیا یہ چاہتا ہے؟ خدا تو آپ کو اس دنیا کا مضبوط انسان بنانا چاہتا ہے. خدا یہ چاہتا ہے کہ آپ اس دنیا میں زوراور شخصیت بنے. خدا کے پاس آپ کی تمام تر کمزوریوں اور ناکامیوں کا علاج موجود ہے. صرف ہم خدا کے فضل کو غلط تشریح کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں خدا دی مرضی ہے جی، خدا دی مرضی ہے کسی ایسا حاج. خدا کی کوئی مرضی نہیں ہے. خدا کی یہ مرضی نہیں ہے کہ ہم کمزور رہیں، ہم بیمار رہیں، ہم مشکلات میں رہیں. ہاں، مشکلات آتی ہیں وقتی طور پر اور پھر آپ کو بحالی مل جاتی ہے. ہاں، کچھ چیزیں ہماری زندگیوں میں وقتی طور پر آتی ہیں تاکہ ہم خدا کے کلام کو جانیں، لیکن وقتی طور پر. ایسا نہیں ہے کہ آپ ہمیشہ تک اس کے اندر آپ یہ جان کر کے خداوند تیرا فضل میرے لیے کافی ہے، اور یہی جان کر آپ بیماریاں برداشت کرتے رہیں، ٹنوں کے حساب سے گولیاں اور میڈیسن کھاتے رہیں. نکلنا شروع، اگریسو نیچر جو ہے وہ آپ کو نکالتی ہے. خدا کا بندہ پترس جو ہے اس کی جو نیچر ہے اگر آپ اس پہ غور کریں تو وہ بڑی اگریسو نیچر رکھتا تھا. وہ بڑا غیرت مند تھا یسوع کے لیے. خدا یسوع مسیح کو جب رومی پکڑنے کے لیے آئے، یسوع کو جب وہ پکڑ رہے تھے تو ایک دم سے پترس نے اپنی تلوار نکال کر دشمن کے کان کو کاٹ دیا. اس حد تک وہ اگریسو نیچر تھا. وہ بڑا غیرت مند تھا، بڑی غیرت رکھتا تھا خدا کے کلام کی. جب ہماری غیرت مر جاتی ہے تبھی ابلیس ہمیں کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، دعا بھی کر دے ہو، چرچ بھی جان دے ہو، گناہ کے کانٹے بھی آپ کے اندر موجود ہیں. That's wonderful. ابلیس اس میں خوش ہے.
جب آپ دعا کرنا شروع ہو جاتے ہیں، جب آپ لڑنا شروع ہو جاتے ہیں، جب آپ ابلیس کے ساتھ جنگ کرنا شروع ہو جاتے ہیں، جب آپ خدا کے فضل کی صحیح تشریح کرنا شروع ہو جاتے ہیں، تب ابلیس جاگ پڑتا ہے۔ تو اٹھ پہ ہوئے تو پتا چل گیا ہے، اس کو تو پتا چل گیا کہ خدا ہے کیا۔ میرے عزیزو، چرچ آنا اچھی بات ہے، دعا کرنا بھی اچھی بات ہے، بائبل پڑھنا اچھی بات ہے، لیکن ان تمام کاموں کو رسمی انداز میں کرنا غلط ہے۔ روزہ رکھنا اچھی بات ہے، لیکن ایک رسم نہیں ہے۔ اگر آپ ان تمام کاموں کو محض ایک رسم کے طور پر کر رہے ہیں، اگر آپ ان کاموں کو محض ایک اپنی روٹین کا حصہ بنا کر کر رہے ہیں، تو میرے عزیزو آپ کچھ بھی نہیں کر رہے، کچھ بھی نہیں کرتے۔ تسی صرف اپنی طوطے وانگر روٹین بنا چھڑی ہے۔ طوطے نے کوئی چیز رٹا دو، انہوں نہیں پتا کہ میں کی بول رہا، لیکن ہم خوش ہوتے ہیں، دیکھو طوطا بول رہے ہیں، لیکن طوطے نے کچھ نہیں پتا کہ میں کی بولنا پیا۔ ابلیس سانو طوطا بنا کے بڑا خوش ہوتا ہے، لے بھی گیت بھی گا رہے ہیں، پرستش بھی ہو رہی ہے، لیکن دیکھیں گھر آ کے وہی کام کرے گا جڑا میں کماں گا۔ گھر آ کے چینجز نہیں آن گے دے اندر، جدو چینجز آن گے ادو کہے گا نہیں ہے، انہوں تے سمجھ آنا شروع ہوگی کلام دی، ادھے اندر تے کم ہو رہا ہے۔ ہم خدا کے فضل کو کیا جانتے ہیں میرے عزیزو؟ اکثر بیماریوں سے ہم کانٹوں کو جوڑتے ہیں، لیکن پرانے عہد نامے میں کانٹوں کا مطلب دشمن ہے۔ دشمن کو دیکھیں جو ہمارے بدنوں کے اندر سرایت کر چکا ہے، ہماری روحوں کے اندر سرایت۔ خدا کام نہیں کر رہا تو ہم جادوگروں کے پاس چلے جاتے ہیں، بابوں کے پاس، پیروں فقیروں کے پاس دھاگا تویز کروا کر بڑے خوش ہونے ہیں، واہ جی واہ، کچھ نہ کچھ تو یار ہوئے گا ہی نا، وہ بھی تو یسوع دا نام ہی لے رہے ہیں، وہ بھی تو یسوع دا نام ہی لیندے نے نا۔ اسی کہنے نہیں یسوع دا ہی نام لے رہے ہیں، کی گل بھائی صاحب تسی کیوں ناراض ہوندے ہو؟ وہ بھی تو یسوع دا ہی نام لے رہے ہیں، آپ کو کیا پتہ ہے؟ میرے عزیزوں غور کیجئے، خدا کا فضل ہمیں آزاد کرتا ہے۔ خدا کا بندہ پالوس یہی کہہ رہا ہے کہ میں جب کمزور ہوتا ہوں میں اسی وقت زوراور بھی ہوتا ہوں، ہاللویہ، کیونکہ خدا کا فضل میرے لیے کافی ہے۔ خدا مجھے ایک ہی جواب دے رہا ہے، آئے پالوس میں تیرے ساتھ کھڑا ہوں، میرا فضل تیرے لیے کافی ہے۔ یسوع کا مر جانا اور اس کا مردوں میں سے زندہ ہونا میرے لیے کافی ہے، کیونکہ اس کے مار کھانے سے میں نے شفا پائی ہے، ہاللویہ، ہاللویہ، اس کے مار کھانے سے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ اس نے ہماری خاطر سب دکھ سے ہماری ساری بیماریاں اس نے اپنے اوپر اٹھا لی۔ اگر آپ کسی مشکل میں پڑ جاتے ہیں تو اس کو خدا کا فضل نہ جانے، اس میں سے نکلنے کے لیے خدا کے فضل کے لیے قوت کو مانگے، خدا کے فضل کو مانگے، کیونکہ اصل میں خدا کا فضل آپ کے اوپر اس وقت ظاہر ہوتا ہے جب آپ کے جسم میں قوت آنا شروع ہوتی ہے، آپ اپنی کمزوریوں پر غالب آنا شروع ہو جاتے۔ یہ ہے خدا کا جلال، یہ ہے خدا کا جلال۔ یسوع مسیح اپنا جلال کب ظاہر کرتے تھے؟ جب وہ شفا دیتے تھے۔ کبھی کسی کو شفا نہ ملی تو اس سے یسوع کا جلال ظاہر ہوا؟ کبھی مجھے بتائیے، کبھی یسوع کا جلال ظاہر ہوا؟ یسوع کا جلال کب ظاہر ہوا؟ پوری اناجیل میں دیکھیں کب یسوع نے اپنا جلال ظاہر کیا؟ جب بیمار اچھے ہوئے، مردے زندہ ہوئے، لنگڑے چلنا شروع ہوئے، مفلوج بھاگنا شروع ہوئے، طرح طرح کے مریض اچھے، کوڑی پاک صاف ہو رہے تھے، یسوع کا جلال ظاہر ہو رہا تھا۔ ہاللویہ، ہاللویہ، ہاللویہ۔ یسوع کا جلال ظاہر کب ہوتا ہے؟ جب ہمارے اندر جو ہے کانٹے ختم ہونا شروع ہو جاتے ہیں جو ہمیں دکھ کرتے ہیں۔ سو میرے عزیزو، پالوس کا اصل جو کانٹا تھا وہ ظلم تھا، مخالفت تھی، مصیبتیں اور دکھ تھے جو لوگ اس کو دیتے تھے۔ جب وہ جاتا تھا مخالفت ہوتی تھی۔ خدا کا بندہ یہی کہتا ہے، اس لیے میں مسیح کی خاطر کمزوری میں، بے عزتی میں، احتیاج میں، ستائے جانے میں، تنگی میں خوش ہوں، کیونکہ جب میں کمزور ہوتا ہوں اسی وقت زوراور بھی۔ اسی کمزور رہنے دے کہنے یہ خدا دا فضل ہے میرے تے، ہاللویہ۔ بھئی ہے خدا دا کیڑا فضل ہے؟ جے تسی کمزوری رہ رہے تے پھر فضل کا پالوس سے کہہ رہے جی میں جدو کمزور ہونا ہوندے نال ہی خدا دا فضل مینوں کہندا میرا فضل تیرے لیے کافی، تے خدا دا فضل میرے تے آندا تے میں خود ہم زوراور ہو جانا۔
हालेलुया। तब मैं जोरावर भी हो जाता हूं। सब मेरे अजीजों, बाइबल मुकद्दस को गौर से सुनिए, खुदा का बंदा क्या बयान कर रहा है कि मैं खुश हूं, बेइज्जती में भी, कमजोरी में भी, एहतियाज में भी, सताए जाने में भी, तंगी में भी। लेकिन ये कमजोरी जो है, ये खुदा का जलाल जाहिर नहीं कर रही है। खुदा का जलाल उस वक्त जाहिर हो जाता है मेरी जिंदगी में जब मैं कमजोरी से निकलकर एकदम से जोरावर हो जाता हूं। तब खुदा का फजल मुझे बताता है कि मैं तेरे साथ हूं और मैं तुझे कमजोरी में रहने नहीं दूंगा। मेरे अजीजों, खुदा का बंदा बयान करता, अगर आप दूसरा सैमुएल पढ़ें 6 बाब उसकी 23वीं आयत में, वो लिखा है, पर नाराज लोग सब के सब कांटों की मानद ठहरेंगे जो हटा दिए जाते हैं, क्योंकि वो हाथ से पकड़े नहीं जा सकते। आप कांटों को हाथों से नहीं पकड़ सकते। खारदार कांटे, कभी आपने कांटे देखे हैं जो उंगली उंगली जितने बड़े हो? ऐसे कांटे भी हैं, बड़े बड़े जालिम किस्म के कांटे भी हैं, बहुत तेज धार वाले कांटे भी हैं। नाराज लोग कांटों की मानद है, बेईमान लोग कांटों की मानद है, वो लोग जो खुदा से प्यार नहीं करते वो कांटों की मानद है। हम खुदा के लोग हैं, हम कांटों की मानद नहीं है। खुदा का बंदा कहता है कि नाराज लोग सब के सब कांटों की मानद ठहरेंगे। और अमाल की किताब में लिखा है, और मैं उसे जता दूंगा कि उसे मेरे नाम की खातिर किस कदर दुख उठाना है। और हमें दुख उठाना जरूरी है, लेकिन दुख का मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि आप दुखों के अंदर ही रहें। दुखों को दिल से एक्सेप्ट कर लें। कई दफा हम ज़हनी तौर पे दुखों को, गुलामी को, असीरी को, कैद को एक्सेप्ट कर लेते हैं। कहने यार साड़ी किस्मत ही है, हम जंग करना पसंद नहीं करते, हम लड़ना पसंद नहीं करते हैं, हम उसके खिलाफ महाज बनाना पसंद नहीं करते, हम दुआ में ठहरना पसंद नहीं करते। हम उन तमाम हरबों को इस्तेमाल कर रहे होते हैं जो दुनिया हमें दे रही है, साइंस हमें दे रही है, डॉक्टर्स हमें दे रहे हैं, बट हम उस फिलॉसफी को, उस तालीम को जो खुदा का कलाम हमें दे रहा है, उसको कबूल करना पसंद नहीं कर रहे। हम ईमान के रास्ते पर चलना पसंद नहीं करते हैं, हम खड़ा होना नहीं चाहते। फैसला हमारा है कि हम क्या करेंगे। क्या हम कमजोरी में रहना, बीमारी में रहना चाहते हैं, जुल्म सहना चाहते हैं? हम इब्लीस के कासिद को मौका देते हैं कि वो हर रोज हमें परेशान करता रहे? या फिर दूसरा फैसला यह है कि हम खड़े होंगे, हम दुआ में खड़े होंगे, हम ईमान में खड़े होंगे, हम यीशु मसीह के साथ, जो यीशु ने कहा कि उसके मार खाने से हमने शिफा पाई, आए हम यीशु की सलीब को अपने साथ ले, उसके खून को, उसके जिस्म को डेली अपने लिए लेना शुरू करें, क्योंकि ये आपकी जिंदगी को मेरे अजीजों गलबा देगा। यही है वो गलबा, क्योंकि खुदा का कलाम हमें गालिब आने की कुदरत देता है। खुदा का कलाम हमें गालिब आने की कुदरत देता है। खुदा का बंदा इफिसियों 6 बाब में लिखता है, गरज खुदावंद में उसकी कुदरत के जोर में मजबूत बनो। मैं अक्सर मजबूत बनने के लिए दुआ करता हूं। मैं अक्सर कहता हूं, खुदा मुझे जोर दे, मुझे कुव्वत दे, मुझे बहाल कर, मुझे आजाद कर। मैं जंग करता हूं। अब ये जंग जो है कई दफा आपकी लंबी भी होती है, कई दफा आपको सालों साल लग जाते हैं जंग करते हुए। जितना बड़ा महाज उतनी बड़ी जंग, जितनी बड़ी अबलिस स्पिरिट उतनी बड़ी ताकत, उतना बड़ा महाज उतनी ज्यादा कुव्वत। हर्ज खुदावन में और उसकी कुदरत के जोर में मजबूत बनने की कोशिश करें। और कलाम में लिखा है, उसके सब हथियार बांध लो ताकि अबलिस के मंसूबों के मुकाबले में कायम रह सको। हमें कायम रहना है, हालेलुया बोले, हमें कायम रहना है, गालिब आना है, क्योंकि हमारी कुश्ती जो है ये खून और गोश्त से नहीं है। जिस्म के साथ हमारी लड़ाई, इंसानों के साथ हमारी कोई लड़ाई नहीं है। मियां बीवी आपस च लड़के एक दूजे के नाल लड़ाई कर कर थक जाते हैं, कोई फायदा नहीं। उसका क्या फायदा है? और जिहड़ा अबलीस तुहानू लड़ा रहे हैं उसके खिलाफ इक्को होकर लड़ो। अबलीस की उस स्पिरिट के खिलाफ लड़े जो आपके अंदर से होकर काम कर रही है। अबलीस के मंसूबों के मुकाबले में कायम रहो, क्योंकि हमें खून और गोश्त से कुश्ती नहीं करना, बल्कि हुकूमत वालों, इख्तियार वालों, इस दुनिया की तारीकी के हाकिमों, शरारत की उन रूहानी फौजों से जो आसमानी मकामों के अंदर मौजूद है। मेरे अजीजों, हमें क्या करना है? हमें जंग करनी है। खुदा का जवाब हमारे लिए एक ही है, मेरा फजल तेरे लिए काफी है। हालेलुया, खुदा का कोई जवाब है। और फजल क्या है? यीशु की सलीब। फजल क्या है? यीशु मसीह, ये हमारे लिए फजल है। भाई इससे बड़ा तोहफा क्या हो सकता है? यीशु का नाम लेंगे, अबलीस बंद जाएगा, बीमारियां बंद जाएंगी, कमजोरियों पर गालिब आएंगे,
जो चाहेंगे वो होगा। यीशु का नाम लेंगे, जो भी आप चाहते हैं खुदा आपको देने की कुव्वत रखता है। जॉब चाहते हैं जॉब मिल जाएगी, गलबा चाहते हैं बीमारियों के ऊपर खुदा देगा। जंग करनी है खून और गोश्त से नहीं, अब इसकी कुव्वतों के साथ, फतह के लिए, हार के लिए नहीं। असी हारन वाले जी शामिल नहीं है, हालेलुया। हम उन लोगों में शामिल हैं जिन पर खुदा का फजल हुआ है। इसलिए मेरे अजीजों, कलाम की इस आयत को ये याद रखें कि मेरा फजल तेरे लिए काफी है। इसका मतलब यह है कि मुझे बीमारी में नहीं बैठे रहना, मुझे पुरुउम्मीद होना है उस मंजिल तक जहां पे आजादी और बहाली है। मुझे पुरुउम्मीद होना है और मुझे भागना है, मुझे दौड़ना है, मुझे इस लानत में से निकलना है, मुझे इस नाकामी में से निकलना है, क्योंकि उसका फजल मेरे लिए काफी है। उसका कलाम मेरे पास है, मेरे पास अल्फाज है, मेरे पास जिस्म है, मैं दुआ कर सकती हूं, मैं दुआ कर सकता हूं, मैं रोजा रख सकता हूं। मेरे अजीजों, खुदाम यीशु मसीह को अगर आप देखें तो सुबह से शाम तक जो लोग भी उसके पास आते थे, चाहे वो बीमार हैं, चाहे वो बदरू गिरफ्तार हैं, कलाम में लिखा है उसने रूहों को जुबान ही से कहकर निकाल दिया और सब बीमारों को अच्छा कर दिया। हालेलुया। क्योंकि कलाम में लिखा है यशायाह नबी की मार्फत कहा गया, वो पूरा हुआ, उसने आप हमारी बीमारियां ले ली और बीमारियां उठा ली। मेरे अजीजों, ये उन्हें सारियां चीजां चुक लियां तो फिर असी क्यों, हम क्यों कमजोरी में रहे, हम क्यों कोशिश ना करें, हम क्यों मार खाते रहेंगे? कब तक मार खाते रहेंगे? कब तक गुलामी के जुओं में रहेंगे? कब तक हम गरीबी की लानत के अंदर रहेंगे? कब तक हम बीमारी की लानतों के अंदर रहेंगे? क्योंकि क्या उसका फजल हम पर नहीं है? क्या उसका फजल हम पर नहीं है? मुझे बताएं, क्या सिर्फ गोरियां तो फजल होया कि वो सानू डोनेट करते हैं पैसे कि भाई उनके ऊपर फजल है, हमारे ऊपर नहीं है? भाई कौन सा ऐसा खुदा है जो सिर्फ गोरों का खुदा है ते कालियां दा खुदा नहीं है? क्यों जी? कालियां दा भी खुदा हो नहीं, हमारा भी खुदा उतना ही है, भावें असी चलो पूरे काले नहीं लेकिन तो भी खुदा का फजल हमारे लिए उतना ही है, क्योंकि उसने आप हमारी कमजोरियां ले ली हैं और बीमारियां उठा ली हैं। हालेलुया। उसने आप हमारी कमजोरियां ली हैं, हमारी बीमारियां उसने उठा ली हैं। इसलिए वो हमें बेबसी में नहीं छोड़ता, वो हमें बेबस रहने नहीं देता। कलाम में लिखा है ज़बूर 103 के अंदर, वो तेरी सारी बदकारी को बख्शता है, वो तुझे तमाम बीमारियों से शिफा बख्शता है। हालेलुया, हालेलुया। शुगर वड्डी है कि यीशु वड्डा है? दिल दी बीमारी वड्डी, यीशु वड्डा है। मेदे दे अमराज वड्डे कि यीशु वड्डा है? गरीबी वड्डी, यीशु वड्डा है। कोई लानत वड्डी है या यीशु वड्डा है? जे यीशु वड्डा है तो फिर ਉਹਦੇ ਵੱਡੇ ਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰੋ। ਜੇ ਯीशु ਹੀ ਵੱਡਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਖਲੋਤੇ? ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਯीशु ਵੱਡਾ ਜੀ, ਤੇ ਖਲੋਤੇ ਕਿੱਥੇ ਹੋਏ ਆ? ਯीशु वाले पासे नहीं खलोते, लेकिन तारीफ यीशु नहीं करने पे, यीशु ਵੱਡਾ है जी। खलोते कितने होए? यीशु वाले पासे नहीं, अब इस दे नाल खलो के कंडियां दे विच खलो के कहने यीशु ਵੱਡਾ है जी। हालेलुया। ते खलोते कंडियां च ऐ नहीं कि यीशु वाले पासे आ गए, और जो यीशु वाले पासे आ गए तो फिर ਅਸੀਂ ਕੀ कहना है? हालेलुया, तेरा फजल मेरे लिए काफी है। बीमारियों को बर्दाश्त करने का बहाना नहीं है, इसे खत्म करने की ताकत है। खुदा का फजल ये नहीं है कि आप कमजोरी में, बीमारी में, मजबूरी में, बेबसी में, मायूसी में, बदहाली के अंदर रहें। ये खुदा का फजल नहीं है। क्रिश्चियन लाइफ ये नहीं है। क्रिश्चियन लाइफ इज नॉट लाइक दिस। क्रिश्चियन लाइफ जो है ये एक फतहमंदी की जिंदगी है। हालेलुया। क्रिश्चियन लाइफ इज अ विक्टोरियस लाइफ, गालिब आने वाली जिंदगी इस दुनिया के अंदर। मुझे बताएं, यीशु मसीह ने आज तक कभी ये कहा कि कमजोरी च रहो कोई गल नहीं, मैं ताड़े नाल, गरीबी च रहो मैं ताड़े नाल, लानता कोई गल नहीं, लानता भी बर्दाश्त करो मैं ताड़े नाल। भाई यीशु ने कभी किया है? मुझे बताएं, क्या यीशु ने ये कहा? भाई यीशु तो कह रहे हैं कि जो कुछ मांगोगे दिया जाए, मैं दवांगा थानू। यीशु तो ये कह रहा है। इसलिए झूठ पर गालिब आए ऐसे तमाम लोगों को जो आपको कहते हैं कोई गल नहीं, बर्दाश्त करो। बर्दाश्त करना एक क्रिश्चियन का काम नहीं है।
ایک مسیحی کا کام غالب آنا ہے. ایک مسیحی کا کام کیا ہے؟ غالب آنا، آگے بڑھنا، بھاگتے رہنا، دوڑتے رہنا، چلتے رہنا اور اپنے نشان تک جانا. ایک مسیحی کا کام ہے ہمیشہ ترقی کی طرف گامزن رہنا. ایک مسیحی کا کام ہے ہمیشہ اپنے مشن میں کامیاب ہونا. ایک مسیحی جو ہے وہ کبھی ہمت نہیں ہارتا، کیونکہ خدا کا فضل اس کے اوپر ہوا ہے. ہاللیلویہ. اور وہ بار بار آپ کو یہ کہہ رہا ہے میرا فضل تیرے لیے کافی ہے. That's enough. میں آلریڈی تینوں سب کچھ دے چکا ہوں. میں نے تجھے سب کچھ دے دیا ہے. I have given you everything you need. Just go and take it. سانو ڈر لگتا ہے اتنے جاندے ہی، کیونکہ سانو کنڈے روک دینے بڑے بڑے لمبے لمبے. سانو ڈر لگتا ہے کیونکہ ہمارے اندر ہی کانٹے ہیں. ہمارے اندر مایوسی کے کانٹے ہیں، انفیریٹی کمپلیکسز ہیں، ڈپریشن ہے، خوف ہے، بدکاری کا، زناکاری، حرام کاری، شراب نوشی، نشے سانو چھڑ دے نہیں. ہم ہر اس لعنت کا شکار ہیں جو دنیا ہمیں دے رہی ہے. ہم مسیحی نہیں ہیں اگر ہم غالب نہیں ہیں. اگر آپ غالب ہیں پھر مسیحی ہیں. اور خدا کے کلام کے تمام وعدے ان لوگوں کے ساتھ ہیں جو غالب آنے والے ہیں. کبھی آپ غور سے دیکھیں، غالب آنے والوں کے، مایوسی میں رہنے والوں کے لیے نہیں ہے میرے عزیزو. کلام یہ کہتا ہے حالانکہ وہ ہماری خطاؤں کے سبب سے گھائل ہوا، ہماری بدکرداری کے باعث کچلا گیا، ہماری ہی سلامتی کے لیے اس پر سیاست ہوئی تاکہ اس خمار کھانے سے ہم شفا پائیں. اگر اس نے ہمیں غلبہ دیا ہے تو ہم کیوں نہیں لے رہے؟ ہاں، ہمیں اپنے آپ کو سیدھا کرنا ہے. ہو سکتا ہے ہم ٹیڑے ہیں اور پانی ہمارے اندر نہیں جا رہا. ہم ہیں تو صاف لیکن ٹیڑے ہیں. ابھی کئی دفعہ پٹھے پہ ہوتے ہیں تو دعا سی کر رہے ہو خدا ہمیں بھر دے، ہمیں بھر دے، ہمیں بھر دے. تو خدا کہتے ہو سیدھا تے ہو جا پہلے، وہ سیدھا تے ہو، میں بھرنے تیار ہوں، سیدھا تے پہلے ہو. پھر ہم کہتے ہیں خدا ہمیں بھر دے، ہمیں بھر دے. گلاس بھی سیدھا پہ ہے پر ٹوٹیا پہ ہے. خدا کہتا ہے وہ پہلے ٹھیک تے ہو جا، میں بھراں گا، پھر جو کچھ میں بھروں گا وہ نکل جائے گا. ٹوٹی ہوئی چیزوں کو سیدھا کریں، ریپیئر کریں اپنے آپ، ریپیئرنگ کے اندر جائیں، ہیل کریں، اپنے گناہوں کو نکالیں اپنے بدنوں کے، اپنی روٹین بنائیں دعا کی. غالب آنے کے لیے تیار ہو میرے عزیزو. کئی دفعہ ہم سیدھے بھی ہیں لیکن ٹوٹے ہوئے ہیں، خدا نہیں بھرے گا. کئی دفعہ ہم سیدھے بھی ہیں، ٹوٹے ہوئے بھی نہیں ہیں، لیکن گندے ہیں، گندے ہیں. خدا کہے گا تو کہہ رہے بھر دے لیکن صفائی تے کر پہلے. گلاس کو صاف تو کرے. اچھی طرح صاف کریں گے تو وہ اپنی انوائنٹنگ کو، اپنے مسح کو آپ کے اندر بھر دے گا اور پھر آپ غالب آ جائیں گے میرے عزیز. ہاللیلویہ، 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 ہاللیلویہ. میرے عزیزو آپ اگر بیمار ہیں، کمزور ہیں، مشکل میں ہیں، کلام کہتا ہے اگر تم میں کوئی بیمار ہو کلیسیا کے بزرگوں کو بلائے. اسی کہنے ہوئے پادری نو پتہ نہ چلے، پاسٹر صاحب نو نہیں بلانا، ساڈے گھر خوشی غمی چھٹو پیسہ نو نہ بلاؤ. کلام کہہ رہا ہے کہ بھی پاسٹر نو بلا لو، فٹافٹ بلا لو انہوں نے، چلو نہیں تو کم از کم فون تھے دعا کرا لو. ہم نہیں کراتے. کلام یہ کہتا ہے بلاؤ خداوند کے نام سے، اس کو تیل مل کرو، اس کے لیے دعا کریں. جو دعا ایمان کے ساتھ ہوگی اس کے باعث بیمار بچ جائے گا اور خداوند اسے اٹھا کھڑا کرے گا. اور اگر اس نے گناہ کیے ہوں تو ان کی بھی معافی ہو جائے گی. میرے عزیزو کون کون غالب آنا چاہتا ہے؟ ہاللیلویہ. تو پھر ان کانٹوں کو نکالنا شروع کریں جو آپ کے اندر ہیں. ان کانٹوں کی تشخیص کریں، آئیڈینٹیفائی کریں کہ کون کون سے کانٹے ہیں. ہو سکتا ہے آپ کے جسم میں جھوٹ کا کانٹا ہے. کئی دفعہ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں، کہنے خداوند کوئی گل نہیں، کلام چ بھی تو لوگ کئی جھوٹ بولتے سن، تو ان سے بھی تو پیار کرتا ہے. کلام میں لکھا ہے تو پیار کرتا ہے، تو معاف کر دیتا ہے. ٹھیک ہے معاف کر دیتا ہے لیکن تجھے جھوٹ چھاڑ ہی نہیں رہے. جھوٹ پہ جھوٹ بولتے ہیں. ہم فون پہ جھوٹ بولتے ہیں، گھر میں جھوٹ بولتے ہیں، اپنی فیملی کے ساتھ، خدا کے ساتھ، ہر جگہ پہ ہم جھوٹ بولتے ہیں. ہماری زندگی میں جھوٹ ایک عام گناہ، لیکن بلیو کریں یہ جھوٹ جو ہے نا ایک بڑا ہی خاص گناہ ہے. اور یہ جھوٹ ہی ہے جو آپ کو خدا سے دور کر دیتا ہے. چھوٹا گناہ بھی چھوٹا نہیں ہے، وہ بھی بڑا ہے. نکالیں ان کانٹوں کو. آئے ہم سب کھڑے ہوں، ہم سب دعا کریں.